الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. بخاری شریف کی روایت ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی، نبی علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، اے ابی اللہ نے مجھے حکم دیا میں تجھے قرآن پڑھ کر سناؤں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ابی کو قرآن پڑھ کر سناؤ۔ قال ابی، اب حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ کہاں ابی، کہاں اللہ کا نبی جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، کہاں اللہ کی ذات؟ تو وہ حیران ہو کر کہتے ہیں اللہ سمانی لکا، اللہ نے میرا نام لے کر آپ سے کہا ہے۔ قال، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سماکا، اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے یہ حکم دیا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ سورۃ ہے، یہ حضرت ابی کو اللہ کے حکم پر سنائی۔ فبکا، اور وہ رونے لگ پڑے کہ اللہ تو عزتیں دینے والا ہے، عزتیں تیرے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ عزت مل کس بنیاد پر رہی ہے کہ یہ بہت اچھے قاری تھے، اتنے اچھے قاری تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکم دیا تھا امر ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوما للناس باحدی عشر رکعۃ، کہ حضرت ابی بن کعب کو اور تمیم داری یہ دونوں بہترین قاری تھے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھاؤ، 8 تراویح کی، 3 وطروں کی 11 رکعتیں۔ موطا کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ آج کل یہ بہت مسئلہ چلتا ہے رمضان کے مہینے میں، تراویح 8 ہیں جی 20 ہیں، 8 ہے 20 ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 3 دن پڑھائی تھی، 8 پڑھائی تھی۔ حضرت عمر نے جو حکم دیا تھا یہی ہے۔ لوگ غلط کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حکم دیا، دنیا کی کسی کتاب میں حضرت عمر کا حکم یہ موجود نہیں ہے۔ ممبر پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، دعوے سے کہہ رہا ہوں، غلط مولوی بھی جھوٹ بولتے ہیں، ایسے کلپ جاری ہیں جو کہتے ہیں جی حضرت عمر نے حکم دیا، تو کسی جگہ پہ نہیں ایسا حکم۔ یہ حکم ہے، یہ موطا کی روایت ہے کہ انہوں نے 11 رکعتیں پڑھانے کا ان کو حکم دیا تھا۔ ان کو کیوں حکم دیا تھا کہ یہ بہترین قاری تھے، صحابہ اور بھی بہت تھے، لیکن آگے مصلی پہ کھڑے ہونے کا شرف کس کو مل رہا ہے؟ جس کے سینے میں قرآن ہے، جو قرآن کو بہترین لہجے میں ادا کرتا ہے اسی کو شرف ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس شرف دینے پر حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران بھی ہو رہے ہیں اور رونے لگ پڑے کہ اللہ تو نے ابی کو اتنی عزت دی ہے کہ اپنے نبی کو حکم دے رہا، حالانکہ ان پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے، عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیہ، اے عبداللہ، حدیث میں لفظ اتنا ہی ہے لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد ہے، اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ قال، حضرت عبداللہ کہتے ہیں قل، تو میں نے عرض کی اقرأ علیک و علیک انزل، میں آپ پر قرآن پڑھوں حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ بڑی حیرانی کی بات تھی نا
کہ جس نبی پر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ نبی کہہ رہا ہے عبداللہ بن مسعود سے کہ عبداللہ تو مجھے قرآن پڑھ کر سنا۔ قالا تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انی اشتہا ان اسمعہ من غیری، عبداللہ میرا جی چاہتا ہے میں کسی دوسرے سے قرآن سنوں۔ ہمارا جی کیا چاہتا ہے یہ دیکھ لیں، نبی علیہ السلام کا جی کیا چاہتا ہے یہ دیکھ لیں، کتنے فرق ہے ہمارے جی اور ان کے دل جو تھے، ان کے اندر چاہت محبت کیا تھی کہ اللہ کا کلام، اللہ کی صفت بھی ہے، اللہ کی باتیں ہیں، تو وہ سنیں گے کسی دوسرے سے، اور کیسے؟ جس کے سینے میں بہت اچھا قرآن یاد تھا، ان کو یہ شرف مل رہا ہے۔ یہ قرآن نے شرف دیے ہیں لوگوں کو، تو یہ آپ کے سامنے عرض کیے جا رہے ہیں۔ قالا یہ کہتے ہیں فقرات النساء، میں نے پھر سورہ نساء جو ہے نا یہ شروع کر دی پڑھنی، حتی اذا بلغت، اور جب میں پہنچا نا اس آیت پر فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کہ جب ہر امت پر گواہ لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ یہ آیت جب میں نے پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا او امسک، آپ نے فرمایا ٹھہر جا، رک جا، یعنی روک دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے سے۔ تو وہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں آپ کے فرمانے پر رک گیا، فرآئی تو میں نے دیکھا عینیہ تذرفان کہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آنسو جاری تھے کہ اللہ سارے جہان پر تو مجھے گواہ ٹھہرائے گا، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، سب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی چلے گی۔ اتنی عزت، اتنا شرف، یہ شرف مل رہا ہے۔ تو جو اللہ نے شرف دیا ہے، جب وہ بات سامنے آئی، آیت سامنے آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے، آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ قرآن کہتا ہے فیہ ذکرکم، میں ہوں، آپ ہوں، ہم میں سے ہر ایک کا اس قرآن نے کہا کہ تمہارا ذکر ہے اس میں۔ اور یقین جانیں اگر قرآن کو کبھی سوچ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق ملے تو بالکل بعض بات یہ آج تو میرے لیے ہے، یہ تو اللہ نے میری بات کیا، میرے دل کی بات کیا، میرا ہی مسئلہ حل کیا ہے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اگر کبھی اتنی چاہت کے ساتھ، لذت کے ساتھ، محبت کے ساتھ قرآن پڑھنا نصیب ہو جائے تو بہت سی آیتیں ایسی سامنے آتی ہیں جہاں بندہ سمجھتا ہے یہ تو میری بات ہو رہی ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ابھی یہ ذکر کو میں نے تمہاری باتیں کی ہیں، تمہارے لیے یہ نازل کیا ہے۔ اب ہماری کوئی بات ہو اور پھر اس کے بعد ہمارے دل کی کیفیت، اس کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، کوئی اللہ کی محبت کوئی جوش مارتی ہے کہ نہیں مارتی، کوئی اللہ کا ڈر، کوئی خوف وہ ہمارے دل میں کوئی بڑھتا ہے، کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ یہ ضرور اپنے دل کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ یہ قرآن جو ہے اس کا میرے اوپر کیا اثر ہوتا ہے۔ جگہ جگہ پہ اس کے اثر جو ہے وہ عجیب و غریب سامنے آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے، حالانکہ دبلی پتلی سی ان کی پنڈلیاں تھیں، لوگ دیکھ کر ہنستے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تم ہنس رہے ہو اس کی پنیوں پہ، وہ تو پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی یہ، اور یہ وزن اس پنیوں کا، پنڈلیوں کا نہیں، وہ اس قرآن کا تھا جو اس کے سینے میں تھا، اس کی یہ برکت کہ اللہ تعالیٰ اس قدر ان کو جو ہے نا وہ عزتوں سے نوازے گا۔ اسی طرح دیکھیں کہ بڑوں کے علاوہ چھوٹوں کو بھی یہ قرآن جو ہے نا بڑی عزت دیتا رہا ہے، اور تا قیامت اللہ کے یہ وعدے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب سے اللہ نے عزتیں دینے کا وعدہ کیا، بڑوں کے لیے بھی ہے، چھوٹوں کے لیے بھی۔ اور چھوٹوں کی ایک مثال جو ہے یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اللہ اکبر، مسلم شریف کے اندر بخاری کے اندر ہی موجود ہے یہ، کہ ایک صحابی ہیں، بچے ہیں چھوٹے، عمر بن سالمہ، جو طالب علم ہیں نا ان کے لیے بات کر رہا ہوں، عام طور پہ سلمہ لفظ بولتے ہیں، ہے بھی جگہ جگہ سلمہ ہی ہے، لیکن یہ واحد بخاری شریف میں ایک ہی جگہ پر لام کی زیر کے ساتھ ہے، عمر بن سالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جس قبیلے کے بچے تھے نا وہ قبیلہ راستے پر تھا، اور ان کے پاس آنے جانے والوں کے لیے ٹھہرنے کا اور ان کے جانوروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے پانی کا بھی وافر بندوبست تھا، لوگ ان کے ڈیرے پر آ کر ٹھہرتے۔ اب جو مکے سے جاتے مسلمان ہو کر وہ پھر وہ قرآن کی آیتیں آپس میں ایک دوسرے کو سناتے، یہ بچے تھے، یہ بھی ان کی سنتے رہتے، اور سن کر ان کو یاد ہو گیا قرآن۔ اب پورے عرب میں ایک بات کا انتظار تھا کہ اگر مکہ فتح ہو گیا
مکے والوں پر اس نبی نے غلبہ پا لیا تو اس کا مطلب ہے یہ سچا، پھر ہم ایمان بھی لے آئیں گے۔ وہ آ گیا وہ وقت، اور پھر وہ نقشہ جو قرآن ہے انڈیا ورائد الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج، ادھر سے قبیلے در قبیلے جو ہے وہ آ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے لیے۔ تو ان کے جو والد تھے وہ بھی گئے، باقی قبیلہ بھی گیا، جا کر مسلمان ہو کر آ گیا، کلمہ پڑھایا، ان کو مسئلے بتائے، نماز کے بارے میں بتایا کہ جب نماز کا وقت ہو تو اذان دو، اذان دے کر جو تم میں سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو نا اس کو اپنا امام بنا لینا۔ اب یہ ابھی تو گئے تھے، جا کر کلمہ پڑھا تھا تو قرآن ان کو کہاں یاد تھا، آئے، لیکن جس گھڑی بندہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے، اس سے اگلی گھڑی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز اس پر فرض ہے، نہیں آتی سبحان اللہ الحمدللہ بھی نہیں آتا، چپ کر کے بے شک کھڑا ہو جائے، ساتھیوں کو دے دے کر اس طرح نماز شروع کر لے، رکوع کر لے، سجدہ کر لے، رعایت کوئی نہیں۔ ان کے لیے بھی یہی مسئلہ تھا، آئے واپس، اب انہوں نے جی نماز کا وقت ہوا، نماز کے لیے اذان دی، جو سیکھ کر آئے تھے وہاں سے، اور کہا بھائی اب امام بنو۔ اور جتنے آئے تھے بڑے، ان کو تو کوئی قرآن یاد نہیں تھا، یہ چھوٹے بچے تھے، ان کو قرآن ان سب سے زیادہ یاد تھا۔ اور امام بنانے کا اصول یہی ہے، اقرأہم لکتاب اللہ، جس کو قرآن سب سے زیادہ آتا ہے وہ امام بنے گا۔ پیچھے آپ اللہ ہر ایک کو عزتوں سے نوازے، اور عزتیں دے، عہدے کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، جتھے کے اعتبار سے، جو کچھ بھی بڑے ہیں آپ کو مبارک، دعا ہے، دلی دعا ہے اور بڑے بنیں، لیکن مصلی پہ وہی کھڑا ہوگا جس کے سینے میں قرآن ہے، وہ آپ کے نزدیک غریب کا بچہ ہے، وہ آپ کے نزدیک ماتڑ ہے، جو مرضی ہے اللہ کے ہاں اس کی شان ہے۔ یہ اصول نبی علیہ السلام نے طے کیا ہے۔ فقہ والوں نے اور عجیب و غریب شرطیں رکھی ہیں، ویسے ہی شرم آتی ہے اس قسم کی باتیں اگر ممبر پہ بندہ بیان کرے۔ بہرحال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ اولا ہے، افضل ہے۔ اب جو اصول تھا کہ جس کو قرآن زیادہ آتا ہے یہی امام بنے گا، دیکھا تو ان کو ہی عمر بن سلمہ کو ہی سب سے قرآن زیادہ یاد تھا، یہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھانی شروع کر دی۔ اور ان کا حال کیا تھا کہ ان کے اوپر ایک کھیسی چادر تھی، بس نہ قمیض نہ کوئی کچھا پجامہ، کچھ بھی نہیں، کچھا بھی نہیں تھا، صرف ایک چادر تھی۔ اب جب گئے سجدے میں تو پیچھے سے سارا جو ہے نا صدر ان کا ننگا ہو رہا ہے، تو ان کے قبیلے کی ایک عورت جو ہے نا وہ پیچھے سے کہتی ہے الا تغطون عنا استقارکم، بھائی اپنے امام کے چوتڑ ہم سے نہیں ڈانپو گے، چوتڑ ننگے ہیں، ابن 6 او 70، 6 یا 7 سال صرف عمر ہے، لیکن امام سب کا بنا بیٹھا۔ یہ ہے اس قرآن کی فضیلت، یہ ہے اس قرآن کی برکت کہ اس بچے کو جس کے گلے میں پورے کپڑے بھی نہیں، عمر بھی سب سے کم ہے، لیکن مصلی پہ اس کو کھڑا ہونے کا شرم مل رہا ہے، عزت اسے اللہ دے رہا ہے اس قرآن کی بدولت۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب اس عورت نے یہ بات کی نا کہ اپنے امام کے صدر کو تو ڈانپو، تو پھر انہوں نے میرے لیے کپڑا خریدا، فاشتروا فقطعوا لی قمیصا، پھر میرے قمیص وغیرہ جو ہے نا یہ بنائی، فما فرحت بشیء فرحی بذلک القمیص، اس قمیص سے جتنی مجھے خوشی ہوئی اور کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ یعنی اس کو عزت بھی مل رہی ہے اور قمیص بھی مل رہی ہے، قمیص کے ذریعے خوشی بھی مل رہی ہے، لیکن ساری چیزوں کا سبب کیا ہے، بنیاد کس پر ہے، وہ اس قرآن کی جو ان کے سینے میں محفوظ تھا۔ بچے تھے ہمارے بچے جو ہیں نا، ان کو ڈراموں کے ڈائلاگ بڑے یاد ہوں گے، گیتوں کے ٹوٹے بڑے یاد ہوں گے، اللہ کے نبی کا نام کا نہیں پتہ ہوگا، معذرت کے ساتھ۔ اتنا کلچر جو ہے نا یہ بدل گیا ہے، اور میں اور آپ ہم بڑے پکے نمازی ہیں، امام کے پیچھے صف اول میں کھڑے ہونے والے ہیں، اور کبھی بچے سے نہیں پوچھا کہ بیٹا اللہ کہاں ہے، اللہ کتنے ہیں، اللہ کون ہے، جس نبی کو ہم ماننے والے ہیں اس کا نام کیا ہے، وہ کہاں تھا، کیا کبھی اس قسم کی گھر میں بات کرنی ویسے ہی معیوب بن گئی ہے۔ فزکس، کیمسٹری، میتھ، یہ وہ فلاں ڈنگ، وہ فلاں اڑ رہا ہے، فلاں یہ کر گیا، وہ کر گیا، تو نے کیا کیا، سارا دن یہ چک چک ضرور ہوتی ہے، لیکن نہیں اگر ہوتی تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں ہوتی، اور بچوں کو یہ سبق نہیں دیا جاتا۔ اور یہاں کیا تھا، معصوم بچہ ہے چھوٹا سا 6-7 سال کا، سن کر آیتیں یاد کی ہیں، اور ان آیتوں کی وجہ سے اللہ نے یہ شرف دیا کہ مصلی پہ کھڑے ہو کر امام بن کر سب کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ اور ویسے مجموعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت بیان کی ہے،
وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اور تلاوت اور پڑھنے کے حوالے سے اس مسجد کے بارے میں سنتا ہوں تو بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ آپ کے ماشاءاللہ فجر کے بعد خلاصہ ہوتا ہے، ظہر کے بعد قرآن کا سبق ہوتا ہے، ترجمہ وغیرہ ہوتا ہے، اور رات کو پھر تراویح بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو سلسلے آپ لوگوں نے شروع کر رکھے ہیں نا، اللہ ان کو برکت کرے، قبول فرمائے، اور ان کے بدلے میں جو اللہ کے وعدے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ کا مقدر کرے۔ یہ ہیں وہ خیر کی مجلسیں جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صحیح حدیث میں تعریف فرما رہے ہیں۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپ اس میں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، کوئی ترجمہ پڑھ رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی سنا رہا ہے، یاد کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو ماحول ہے یہ بہت ہی مثالی، اتنا مثالی، اللہ نزلت علیہم السکینہ، اللہ ان پر سکینت نازل کرتا ہے، سکون اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آج جس بندے سے مرضی پوچھنا وہ ارب پتی کیوں نہ، بس چین نہیں، سکون نہیں۔ سکون جہاں ہے وہاں آپ پہنچتے نہیں، سکون جن باتوں میں ہے ان میں آپ شریک نہیں ہوتے۔ تو سکون جہاں مرضی دولت کے چکر میں پھرتے رہیں، یہ آپ کے لیے پریشانی تو لا سکتی ہے، دنیا کی عزت بھی لا سکتی ہے، نوٹ بھی آپ کے کھاتے میں بے تحاشا جمع ہو سکتے ہیں، لیکن دل کا سکون نہیں ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو سکون تو اللہ کی یاد سے ہے۔ اور قرآن پہلے حرف سے آخر حرف تک یہ سارے کا سارا اللہ کا کلام ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی صفت ہے، اور جو جس کی صفت ہوتی ہے وہ اس سے جدا نہیں ہوتی۔ قرآن کیا ہے؟ ایرے گہرے کا یہ کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، کلام بندے کی صفت ہے اور یہ اس سے جڑی ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ سے جدا نہیں۔ باقی ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ سے جدا ہے، بنا دی زمین یہ پڑی ہے، بنا دیا آسمان وہ پڑا ہے، لیکن قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام کی جو شان ہے نا، اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے، تاکہ ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں صحیح تعارف ہو جائے، صحیح ایمان نصیب ہو جائے، پھر ہمارا اس قرآن سے لگاؤ وہی بن جائے جو باتیں ہم صحیح حدیثوں کے حوالے سے سن رہے ہیں۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نازلت علیہم السکینہ، اللہ ان پر سکون، اطمینان، سکینت وہ نازل کرتا ہے۔ وغاشیتہم الرحمۃ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے جو ہے وہ آ کر ان کو سایہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اعتبار سے بہت بڑے اسکالر تھے، اور جماعت اہل حدیث کے اعتبار سے بڑا ایک نامور خاندان ہے، اس کے بڑے مایہ ناز فرزند تھے پروفیسر ابو بکر غزنوی صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ عربی، اردو، فارسی، انگریزی، فر عرب بھی حیران ہوتے تھے کہ یہ پاکستانی نہیں ہے، اتنی اعلیٰ درجے کی عربی، اردو اتنی نستعلیق کہ دلی لکھنؤ والے بھی اس کا منہ دیکھیں کہ اتنی غضب کی یہ اردو بولنے والے بندے تھے۔ بہرحال اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ان کی کتابیں ہیں، اور دل کی دنیا کو آباد رکھنے کے لیے، دل کی دنیا کی اصلاح کے لیے ان کی کتابیں پڑھا کریں۔ اگر آپ کو توفیق ملے، فرصت ملے، تو مثلا قربت کی راہیں ہیں، اللہ سے قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، تو اس قسم کی ان کی کتابیں ہیں۔ بڑی اللہ والی باتیں کرتے تھے ہمیشہ، حالانکہ باولپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، لیکن ذکر اذکار ان کی غذا تھی۔ اب وہ کہتے ہیں، بڑے مولویوں سے کہتے ہیں، میں جا کر پوچھتا ہوں کہ اللہ کے بندو، بادل ہوتا ہے، نظر بھی آتا ہے، سایہ بھی ہوتا ہے، ٹھنڈ بھی آ رہی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں۔ تو جب اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللہ نزلت علیہم السکینہ، جو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان پر سکون نازل ہوتا ہے۔ غاشیتہم الرحمۃ، ان پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو وہ کیوں نہیں نظر آتے؟ وہ بھی نظر آنے چاہیے۔ جب اللہ کے نبی نے کہا ہے تو ما یخرج منہ الا الحق، اس نبی کے منہ سے تو کبھی غلط بات نہیں نکلی، جو کہا ہے سچ کہا، یہ بھی سچ ہے۔ اب کمی کہاں ہے، کسر کہاں ہے، وہ ہمارے اندر ہے۔ آپ مریض کو بہترین بٹیرے بھی بھون کر دیں، اس کو ذائقہ آئے گا؟ اندر گڑبڑ ہے، اس کو ذائقہ نہیں آئے گا۔ ہمارے دل جو ہے نا، یہ دل
یہ سیاہ ہو چکے ہیں معذرت کے ساتھ، ایک گناہ ایک نقطہ، دوسرا گناہ دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ تیسرا نقطہ، نقطے پہ نقطہ نقطے پہ نقطہ، دل کالے ہو چکے ہیں۔ جب دل کالے ہیں سیاہ ہیں تو پھر ان دلوں کو وہ لطیف روحانی معاملے وہ کیسے نصیب ہوں گے؟ وہ نہیں ہوں گے۔ پہلے ان دلوں کو پاک کریں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ سیدھا تو سارے کے سارے معاملے سیلے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر یہ بگڑ گیا تو سارا کچھ ہی بگڑا ہوتا ہے۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے دل۔ تو اس دل کی دنیا کی بھی نا کبھی فکر کرنی ہے۔ یقین جا رہے دل میں خیال آتا ہے کہ جو قبروں میں پڑے ہیں ان کو یہ رمضان نصیب نہیں، ان کے لیے نہیں آیا، ان کی زندگی میں جو آنے تھے آگے، بس میری اور زندگی میں یہ آیا ہے۔ اب میری اور آپ کی زندگی میں اگر یہ رمضان آ کر گزر جائے، جس طرح کہ پہلا عشرہ گزر گیا، اب اس نے کوئی ہمارے اندر تبدیلی پیدا کی ہے، کوئی دل کی دنیا بدلی ہے، کوئی دل کے اندر کوئی فرق پڑا ہے کہ پہلے جو ہے نا یہ دل جو ہے وہ جگہ جگہ پہ اٹکا ہوا تھا، اب صرف اور صرف اپنے رب کی طرف ہر وقت اس کا رجحان ہے، خیال ہے۔ کبھی یہ دل جو ہے نا ہر برائی کے لیے مچلتا تھا، اب برائی کی طرف منہ اٹھا کر دیکھنا اسی طرح گوارا نہیں کرتا جس طرح یوسف علیہ السلام کے سامنے برائی ننگی ناچ رہی تھی، ادھر نہیں گئے، بند دروازوں کی طرف گئے۔ تو میرے دل میں بھی تھوڑا بہت کو فرق پڑا کہ نہیں پڑا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ روزے مجھے بھوکے مارنے کے لیے رکھے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کے خزانے نہیں ختم ہوئے، نہ ہی ختم ہوں گے۔ سارے انسان سارے جن کھڑے ہو کر مانگے اللہ دیتا چلا جائے، پھر بھی اتنی کمی نہیں آتی جتنی سمندر کے پانی میں سوئی ڈبو کر آپ نکال لیں۔ کہاں سمندر کا پانی، جنہوں نے دیکھا ہو کوئی سمندر، اس کی کوئی حد ہی نہیں، اور اس میں سوئی کا سرا کیا پانی نکال لے گا اس سے؟ تو اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، صرف انسان ہی نہیں جن بھی، قاموا فی صعید، ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو کر مانگنا شروع کر دیں، اللہ دیتا چلا جائے، پھر بھی اتنی کمی نہیں۔ تو جب اللہ کے اتنے خزانے ہیں تو پھر وہاں کمی تو نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کو راشن بندی اس لیے تو نہیں کر رہا بھی تھوڑا کھاؤ، راشن نہیں ہے پیچھے، یہ مسئلہ نہیں۔ غائب مقصد وہ بیان کر دیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دل جو ہیں یہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ان دلوں میں خشیت الہی جو ہے وہ جگہ پکڑ لے، یہ دل اللہ سے خوف کھانے والے بن جائیں۔ اگر میرے دل کی کیفیت روزے رکھ کر رمضان کے اندر اس میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی آ رہی ہے، جس طرح مریض کو ڈرپ لگتی ہے، علاج ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا فرق پڑتا چلا جاتا ہے، پہلا روزہ دوسرا روزہ تیسرا روزہ، پہلے میں جھوٹ بولتا تھا وہ میں نے چھوڑ دیا، پہلے میں غیبتیں کرتا تھا وہ میں نے چھوڑ دی، پہلے میں ڈنڈی مارتا تھا وہ میں نے چھوڑ دی، پہلے میں رشوت لیتا تھا وہ چھوڑ دی، پہلے میں سود جیسا حرام کھاتا تھا اب حلال چھوڑ کر وہ بھی میں نے چھوڑ دی۔ دن بدن تبدیلی آ رہی ہے، تقویٰ بڑھ رہا ہے، بڑے ہم خوش قسمت ہیں۔ جو غایت اللہ نے رکھی تھی وہ پوری ہو رہی ہے، اور اگر وہ غایت پوری نہیں ہو رہی، وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ آپ بھوکے رہیں پیاسے رہیں، نو، کوئی اس کی خدائی میں ہم سارے روزہ دار بن جائیں تب بھی فرق نہیں پڑنا، سارے شیطان کے چیلے بن جائیں تب بھی فرق نہیں پڑنا، نہ تو نیکوں سے ما زاد فی ملکی شیئا، اللہ کہتا میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور سارے بگڑ جائیں ما نقص فی ملکی شیئا، اللہ کہتا پھر بھی میری خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑنا۔ یہ سارے فرق تمہارے لیے، اگر تقوی کی دولت تمہارے دلوں میں آ گئی پھر تمہاری زندگی کا رنگ بھی بدل جائے گا، پھر تمہارے ساتھ اللہ کا معاملہ بھی بدل جائے گا، پھر تمہارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ تمہارا مقدر بنے گی۔ اس لیے دیکھنا ضرور ہے، سوچنا ضرور ہے۔ میری بڑے ادب سے آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ سوچنا ہے کہ یہ جو رمضان آیا ہے، میرا رمضان اور قبرستان کے میرے فلاں مردے کا رمضان دونوں برابر ہیں، یا میرا رمضان زندہ ہے؟ میرا رمضان زندہ کب ہوگا؟ لعلکم تتقون، جب ہر لمحے ہر گھڑی ہر روز تھوڑا تھوڑا تقویٰ مجھے نصیب ہو جائے، اللہ کا ڈر مجھے آنے لگ جائے، برائی سامنے آئے میں اس لیے ڈر کر پیچھے ہٹ جاؤں، بھائی اللہ کے کہنے پر تو میں نے سارا دن ہی کچھ کھایا، اب میں اس اللہ کے نافرمانی کی طرف کیسے جاؤں؟ میں نہیں بڑھوں گا۔ یہ ہے وہ بنیادی تبدیلی جو لانا چاہتا ہے قرآن اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کے ذریعے اس کے ساتھ۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا
کہ ہمارے دل جو ہے نا ان پر گناہوں کی تہیں چڑھی ہوئی ہیں، زنگ اتنی موٹی موٹی تہیں ہیں کہ یہاں کوئی خیر والی بات اندر جاتی نہیں۔ جس طرح وہ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے نا تو پردوں میں ہیں، اور حقیقت میں ہمارے دل بھی اللہ من رحم ربی۔ اب جن کی روحیں لطیف ہیں، جن کی زندگی میں گناہ نہیں، جن کا میں نے نام لیا نا، ان کی ایک بات سے فرض کروں گا، وائس چانسلر تھے بہاولپور یونیورسٹی کے۔ اب وائس چانسلر کو چھوٹا عہدہ نہیں ہوتا، تعلیمی دنیا میں سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے، لیکن جب کبھی دعوت ہوتی تو اپنے ڈرائیور کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے۔ باقی سارے بڑے جو ہیں وہ ڈرائیوروں کو یاد ہی نہیں رکھتے، کراہت کرتے ہیں کہ یہ غریب جو ہے یہ ڈرائیور بھی میرے ساتھ بیٹھے۔ لیکن یہاں دین تھا، دین کی تربیت تھی، نیکی پر تربیت ہوئی تھی کہ یہ فرق نہیں کرنا کہ یہ ماتڑ ہے یہ غریب ہے، اس کے لیے یاد ہی نہیں رکھنا، اگر رکھا بھی تو چلو چھوڑو، تھوڑا بہت جو بچ جائے گا بعد میں اس کو دے دینا۔ نہیں، سید صاحب کہتے تھے کہ میرا ڈرائیور بلاؤ پہلے۔ یہ فرق تھا۔ یہ تقوی والوں کی زندگی میں آپ کو ایک بہت بڑا فرق دکھائی دے گا، بہت بڑا فرق دکھائی دے گا، اور یہ وہاں نظر آتا تھا۔ تو وہ کہا کرتے تھے مولویوں سے کہ اللہ کے بندو، بادل آتا ہے، نظر آتا ہے، ٹھنڈ اس کی آتی ہے، سب کچھ محسوس ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہو، پڑھتے ہو قرآن، یتلون کتاب اللہ او یتدارسونہ، یا پھر تم ترجمہ وغیرہ جو ہے وہ تلاوت کرتے ہو یا ترجمہ، تو جب تمہارے اوپر سکون نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت، وحفتہم الملائکہ، فرشتے تمہیں ڈانٹتے ہیں، تو کہاں ہیں وہ فرشتے، کہاں ہے وہ رحمت، کہاں ہے وہ یہ سکینت، سکون، اطمینان جس کی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ نبی علیہ السلام کی بات سچی ہے، برحق ہے۔ ہمارے اندر جو ہے وہ اتنا گند ہے کہ وہ اتنی لطیف چیز اس مریض کی طرح ہمیں محسوس نہیں ہوتی، جس طرح جس کو بخار وغیرہ ہو اس کے منہ کا ذائقہ بدلا ہوتا ہے، جتنا مرضی مزیدار کھانا آپ اس کو دے دیں کہے گا نہیں، کڑوا ہے، بک بکا ہے، یہ ہے وہ ہے، وجہ گڑبڑ ہے اندر۔ تو یہ اندر کی گڑبڑ جو ہے نا، اس کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان بھی اور یہ قرآن جو ہے نا یہ سب کچھ بھیجا ہے۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم اس قرآن سے جڑ جائیں گے تو شاید ہم پیچھے رہ جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کے نبی پر ایمان ہے، اور یقیناً ہے، لیکن اس ایمان کو اور پختہ کرتے رہا کریں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ نحن فی الصفہ، ایک دن ہم صفہ میں، یہ جو مسجد نبوی کے ساتھ چبوترا ہے وہاں تھے، اور نبی علیہ السلام ہماری طرف آئے، فقال، اور کہا، ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او الی العقیق، کہ تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرے کہ بطحان یا عقیق، یہ دو سرکاری چراگاہیں تھیں مدینے سے باہر کو 30-40 کلومیٹر دور، تو وہاں جو ہے نا وہ سرکاری اونٹ وہ چرتے رہتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے وہ پسند کرتا کہ یا بطحان والی چراگاہ میں جائے یا عقیق والی چراگاہ میں جائے، فیاتی منو بناقتین، اور وہاں سے جا کر دو اچھی خاصی دبلی موٹی بڑی بڑی کوہنوں والی جو ہے نا وہ دو اونٹنیاں لے کر آئے، اور اس پر کوئی گناہ بھی نہ ہو۔ میں اجازت دے رہا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان چراگاہوں کا مالک ہے، انچارج ہے، جب وہ آپ کو اجازت دے دے کہ آپ کو چھٹی ہے تو میں چھٹی دے رہا ہوں، گناہ کوئی نہیں، جاؤ جا کر لے آؤ، تو کیا تم پسند کرتے ہو؟ فقلنا یا رسول اللہ نحب ذلک، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہمیں یہ پسند ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اونٹنیاں ملیں۔ فرمایا فلا یغدو احدکم الی المسجد، پھر تم میں سے کوئی بندہ مسجد آئے اور پھر وہ قرآن پڑھائے، یہ اس کی تلاوت وغیرہ کرے، 2 آیتیں کرے من کتاب اللہ عز و جل خیر لہ من ناقتین، تو اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے یہ 2 آیتوں کی تلاوت بہتر ہے۔ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، 3 آیتیں جو ہیں یہ ان کی فضیلت، ان کا ثواب، ان کا اجر، 3 اونٹنیاں تو نے بنا لی، کما لی، ان سے بہتر ہے۔ 4 آیتیں پڑھ لی، 4 آیتوں کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ 4 اونٹنیاں تیرے پاس ہوں، ان سے بڑھ کر یہ ثواب ہے۔ اس طرح گنتے جاؤ، 5 6 جتنی بھی گنتی تمہیں آتی ہے گن لو، اور ایک طرف یہ آیتیں ہیں، ایک طرف وہ اونٹنیوں کا ثواب ہے۔ اتنا ثواب اللہ نے رکھا ان آیتوں کو، جن کو ہم معمولی سمجھ کر کبھی اپنی زندگی میں جمع تفریح کر کے دیکھیں۔ یہ کیلکولیٹر ہمارے باقی ہر طرف بہت چلتے ہیں، کبھی اپنے لیے بھی چلا کر دیکھا کریں کہ میں نے کیا کمایا ہے، میں نے اتنا برکتوں والا یہ سلسلہ جا رہا ہے، اس پہ مجھے کیا ملا۔ اور یہ صلہ جو ہے ایک اس شکل میں نبی علیہ السلام نے بیان کیا۔ ایک فرمایا
اقرأ القرآن، اللہ کے بندو قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کا کل سفارشی بنے گا۔ اب یہ قرآن جیسے میں نے عرض کیا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام بندے کی صفت ہوتی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور صفت بندے سے جدا نہیں ہوتی۔ اب اللہ کی صفت آپ کی سفارشی بنے، اس سے بڑا بھی کوئی سفارشی ہے؟ یہاں ہمارے جج حضرات ہوتے ہیں، اللہ ان کو اور رشتے دے، اب آپ کا کیس ان کے پاس، آپ 100 سفارشی تلاش کرتے ہیں، 100 سفارشی تلاش کرتے ہیں، میری بات بن جائے، اور یہاں بات بنی ہوئی ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہر گھر میں کتنے قرآن ہیں، صرف کھول کر پڑھنے کا مسئلہ ہے کہ پڑھنے کے لیے ہمارے دل جو ہیں وہ آمادہ نہیں ہوتے۔ اب اتنی فضیلت آپ کے سامنے آ گئی ہے، اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ قرآن پڑھنے کے لیے آمادہ ہوئے ہیں کہ نہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ آخرت سے پہلے قبر کے حوالے سے بھی روایتیں ہیں، ان روایتوں پر اعتراضات ہیں، فلاں راوی فلاں سند میں ضعیف ہے، فلاں راوی فلاں سند میں ضعیف ہے، لیکن وہ ضعف اتنا نہیں کہ وہ قابل رد ہو، تھوڑا تھوڑا ضعف جو ہے نا وہ دور ہو کر بہت سی روایتوں سے وہ حسن غیرہی کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ یہ قرآن بندے کا قبر میں بھی سفارشی ہوگا، حشر میں بھی سفارشی ہوگا، سفارش کرے گا اس کی، شفیع اصحابہ۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے بندہ لمبی حدیث ہے، اس طرح آئیں گی وہ صورتیں جو تم پڑھتے ہو۔ فرمایا خاص طور پر اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکۃ، سورہ بقرہ کا پڑھنا بڑا برکت والا ہے، پہلی چیز۔ وترکها حسرۃ، اس کو نہ پڑھنا حسرت، ندامت، افسوس، شرمندگی، پشیمانی ہے۔ اور تیسری بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ ولا یستطیعها البطلہ، جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے اس پر سحر، جادو، یہ جادو ٹونے ٹوڑ کے جس کا آج ہر بندہ رونا روتا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے ایمان عقیدے کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ وہ جی بندش کر دی، بندش کر دی، اب سے ٹھیک نہیں ہو رہی، اب بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، اب بچے کو نوکری نہیں مل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، یہ وہ سارا کچھ ہم نے کیا سمجھا ہے کہ کسی شیطان کے بچے نے، کسی شیطان کے چیلے نے ہمارا یہ سارا کام روک دیا۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ والرزاق، رزق دینے والا تو میں ہوں، تمہارے مسائل تو سارے حل کرنے والا میں ہوں۔ ہم نے کن کو بنا دیا؟ یہ جو شیطان کے چیلے ہیں، ان کو یہ جی تویز ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، رونے روتے ہیں، رونے روتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی بالکل صحیح حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، تمہارے اوپر جادو ٹونے ٹوٹ کے ان کا اثر قطع نہیں ہوگا۔ اب ہم خود پڑھنا گوارا نہیں کرتے، جا کر وہ جو دم درود کرنے والے ہیں نا جی، یہ بہت موحد آدمی ہیں، ٹھیک ہے جی موحد ہے، 5,000 10,000 50,000 پتہ نہیں کتنی کتنی لوگوں نے فیسیں طے کر رکھی ہیں، جا کر فیسیں دیتے ہیں ان کو، اور اللہ کے نبی مفت میں ہمیں بتا رہے ہیں اپنے گھر میں سورہ بقرہ کا اہتمام کریں، ضرور پڑھا کریں، ضرور پڑھا کریں، اور کچھ نہیں ہو سکتا نا ویسے لگا دیا کریں ٹی وغیرہ پر، موبائل پر، تو وہ سورہ بقرہ جو ہے نا اس کی آواز گھر میں گونجنی چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت بھی ملے گی، اور یہ جو شیطانی سلسلے ہیں ان میں سے کوئی چیز آپ پر اثر نہیں کرے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب یہ کہ قرآن کی باتیں ہم نے سنی، ہمارے دلوں کی دنیا کو تھوڑی بہت ہی اس پر کوئی اثر پڑا نہیں پڑا یہ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن قرآن نے وہ جو سراسر سرکش قوم ہے نا اس کا ذکر ضرور کیا ہے ہمارے سمجھانے کے لیے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، جنوں کے ایک ٹولے نے مجھ سے قرآن سنا میرے پاس سے گزرتے ہوئے، فقالوا، اور کیا کہا؟ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، بڑا عجیب قرآن سنا ہے ہم نے، یہدی الی الرشد، رشد ہدایت بھلائی، صراط مستقیم سیدھا راستہ جو رب سے ملائے، جو جنت میں پہنچائے، اس راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ فآمنا بہ، ہم تو بھئی ایمان لے آئے۔ اب میرے گھر میں 50 60 70 سال سے قرآن 1 2 3 4 ضرور پڑھے ہیں، کیا میرا قرآن پر ایمان ہے؟ جو ایمان چاہتا ہے قرآن، اتنا کھرا ایمان کہ مری مکھی بھی کسی دوسرے کے لیے میرے عقیدے میں شامل نہ ہو، اتنا کھرا ایمان۔ فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، ہم تو اب اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ اور ہم سالہ سال سے قرآن سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مشرک، عید کا بکرا بھی، پیر کا بکرا بھی، ادھر بھی حاضری ہے، مکے مدینے بھی چلے جاتے ہیں، فلاں درگاہ ادھر بھی چلے جاتے ہیں، اللہ سے بھی دعائیں کرتے ہیں یا اللہ شفا دے دے، ڈاکٹر سے بھی دعائیں لیتے ہیں، کڑے پہنے ہیں، دھاگے پہنے ہیں کہ جی یہ شفا ملے گی، چھلے پہنے ہیں جی شفا ملے گی۔ کہاں ہے وہ عقیدہ؟
جو ان کو صرف ایک دفعہ پاس سے گزرتے ہوئے نصیب ہو گیا. جن ہیں، سرکش قوم ہے، لیکن کہتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. یہ ہے قرآن کا رنگ. اللہ سے دعا کیا کریں یا اللہ یہ ہمارے اوپر بھی پورا جو نا تھوڑا بہت جو نا یہ ہمارے اوپر بھی یہ رنگ چڑھ جائے جس کے بعد ہم مانیں وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا، ہمارا رب بڑا بلند ہے. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کا بچہ ہے. یہ سب جو بنے پھرتے ہیں میں اللہ کی سہاگن، اور پھر وہ انہوں نے یہ ناک میں بھی زیور پہن رکھا ہے، کانٹوں میں بھی پہن رکھا ہے، چنی بھی لے رکھی ہے، اچھا خاصا بندہ ہے کہ جی میں اللہ کی بیگم. یہ صوفیوں کے اندر یہ سارے سلسلے آپ دیکھتے ہیں، یہ کوئی الزامی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے جو موجود ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ پر وہ کھرا ایمان نہیں جو جنوں کو صرف ایک دفعہ قرآن سننے سے نصیب ہو گیا. ہمارے گھروں میں پتہ نہیں کتنے قرآن پڑھے جا چکے ہیں، کتنے ہم سن چکے ہیں، لیکن وہ کھرا ایمان ہمیں نصیب نہیں ہو رہا. حضرت عمر نے ایک ہی دفعہ سنا تھا بہن سے، جن کو وہ ختم کرنے گئے تھے بہنوئی سے، اور مسلمان ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. جو نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے وہ آ کر قدموں میں پڑ گئے کہ نہیں پڑ گئے. قرآن کی تاثیر دیکھے، قرآن کا رنگ دیکھے. بلکہ قرآن کا رنگ جو ہے وہ چڑھا ہے. حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے اپنے دور کے ڈاکو تھے. ایک عورت پر عشق ہو گیا، اس کے گھر جانے کے لیے دیوار پر چڑھے، اتنی دیر میں کسی جگہ سے آواز آ گئی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم. کیا ابھی وہ گھڑی نہیں آئی ایمان والو کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر خوف آ جائے؟ تو بس وہ سننا تھا. پکار اٹھے یا رب، اے میرے پروردگار، قد آنا، وہ گھڑی آ گئی. اب فضیل بدماش نہیں، اب فضیل عاشق نہیں، اب فضیل تیرا ایک بندہ ہے. اور اتنے اللہ والے بنے، اتنے اللہ والے بنے. بخاری مسلم ابو داؤد یہ سیاست ہے جو ان کے اندر ان سے روایتیں لی گئی. یہ ہے وہ قرآن کا رنگ جو چڑھتا ہے بندے پر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر بھی یہ رنگ چڑھا دے اور ہمارے دل بھی اس سے اسی طرح متاثر ہوں. وہ نہ ہو جو قرآن نقشہ کہتا ہے کھینچا ہے ثم اقصت قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ تمہارے دل تو پتھروں جیسے، پتھروں سے بھی سخت ہیں. خدا را اللہ ہمارے دلوں کی یہ سختی دور کر دے. ہمارے دلوں کے اوپر جو چڑھے ہوئے میل ہیں وہ ان قرآن کی آیتوں سے مانج مانج کر وہ صاف کر دے. قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. قرآن کا پڑھنے والا ہمیں بنا دے. قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کا سیکھنے والا ہمیں بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.